والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. اب آپ دیکھیے پیچھے ایک گروہ کا ذکر کیا گیا، اب اس کے مقابل دوسرے گروہ کا ذکر ہے. اور یہ قرآن کا انداز آپ کو عام طور پر ملے گا. جہاں جہنم کا ذکر آئے گا وہاں آپ کو فوراً بعد جنت کا ذکر آئے گا. جہاں عذاب کا ذکر آئے گا وہاں ثواب کا ذکر آئے گا. جہاں برائی کا ذکر آئے گا وہاں بدلے میں اچھائی کا ذکر آئے گا. اب پیچھے بھی آپ دیکھیے پارے کی ابتدا میں ایک طرز عمل کا ذکر آیا تو ساتھ ہی دوسری آپشن بھی بتا دی گئی، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. تو یہ ایک بہت خوبصورت انداز ہے قرآن پاک کا کہ اس میں ایک مکمل اعتدال ہے. ایسا ڈرایا نہیں گیا کہ جس سے مایوسی ہو جائے، اور ایسی امیدیں نہیں دلائی گئی کہ جس سے انسان ڈھیلا پڑ جائے اور کام چھوڑ دے. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک طرف ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو فرق کرتے ہیں، اور دوسری طرف کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ جو فرق نہیں کرتے. ٹھیک ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ اپوزٹ ہے ان الذین یکفرون کے. ٹھیک ہے نا، وہ کفر کرتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. وہ فرق کرتے ہیں اور یہاں ولم یفرقوا، فرق نہیں کرتے. بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی لوگ ان قریب وہ ان کے اجر ان کو ضرور دے گا. سوفا کا لفظ جو ہے یہ مضارع پر آتا ہے. ان قریب کے معنوں میں ایک ہوتا ہے سا، صرف سین آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے سوفا. سین کی مثال دیجئے، مثلا سیقول السفہاء. ٹھیک ہے. سنلقی فی قلوب الذین، یہ سین ہے. اچھا، تو سین جو ہے یہ قریب کے لیے آتا ہے اور سوفا بعید کے لیے آتا ہے، یعنی ذرا دیر کے لیے آتا ہے. اچھا، تو سوف یؤتیہم یعنی ابھی جلدی تو نہیں مگر دے گا. تو کہاں؟ جنت میں، آخرت میں. لیکن تسلی رکھو، تاکید ہے، ہوگا ایسے. اگرچہ دیر ہے لیکن ضرور ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ثواب کو کیا کہا گیا یہاں؟ اجورہم، اجر. اجر کیا ہوتا ہے؟ عوض. اجر کیا ہوتا ہے؟ عوض. عوض کیا ہوتا ہے؟ معاوضہ، اجرت، بدلہ، جو کسی کام کے بدلے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے اجر دے گا ان کو. یہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ وہ بندوں کی کوشش کو اپنے ذمے کیا قرار دیتا ہے؟ اجرت. کہ مجھے اس کوشش کا بدلہ دینا ہے ان کو. ویسے تو ثواب کا لفظ بھی آ سکتا ہے، لیکن جب اجرت کا لفظ آتا ہے تو اس میں زیادہ تاکید ہوتی ہے، پکی بات ہے، کیونکہ اجرت لازم ہوتی ہے. آپ کسی کو ٹپ دیں یا نہ دیں، بونس دیں یا نہ دیں، لیکن سیلری تو دینی ہوگی، تنخواہ تو دینی ہے. تو یہ جو اجر ہے یہ ایک طرح سے سیلری کے قائم مقام سمجھے کہ وہ تو دینا ہی دینا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ کہیں اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اس پر شاباش ملے یا نہ ملے، یا اوپر ایکسٹرا کچھ ملے یا نہ ملے، مگر اس کو اس کا حق تو ملنا ہی ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ثواب کو اجر کہہ کے مزید تاکید فرما رہے ہیں کہ اس اجر کو اللہ اپنے ذمے قرار دیتا ہے، یعنی اجر ثابت ہے، یہ مراد ہے. اور کیا اجر ثابت ہے؟ ایک نیکی کتنے کے برابر؟ 10 کے برابر. اور پھر اس سے کوئی اور بھی فرق پڑتا ہے؟ ایک نیکی اور دوسری میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ نیکی ایک ہی ہوتی، بظاہر ایک جیسا کام ہوتا ہے، لیکن اجر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. نیت کا فرق ہوتا ہے. اور کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ طریقہ کتنا سنت کے مطابق ہے. اچھا، اور کس چیز سے اجر بڑھ جاتا ہے؟ احسان کے درجے پہ کام کرنا، زیادہ زیادہ بہتر طریقے سے کرنا، اچھی نیت سے کرنا. نیت اچھی ہوگی، اخلاص ہو گیا، ریاکاری نہیں تو اخلاص، اللہ کے لیے تو اخلاص، نیت اچھی تو اخلاص، بات ساری اخلاص کی ہوگی اور دوسری سنت کی ہو گئی. اور ایک تیسری چیز بھی ہے، سبقت. سبقت کرنے والے جو ہے نیکی میں، آپ کو معلوم ہے نا قرآن پاک میں 3 کیٹیگریز بتائی گئی نا انسانوں کی. ہاں کیا؟ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، اور ایک سابقون، فالسابقون السابقون. تو آپ نیکی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کر لی آپ نے، لیکن اگر آپ اس میں دوسروں سے پہلے کر گئے، آگے بڑھ گئے، وقت پر کر لیا آپ نے کام، تو اس سبقت کی وجہ سے اس کام کا جو اجر ہے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا.
اس پر بھی کبھی سوچا کریں. مثلا نماز پڑھنا ہے، پڑھنی ہے، دیر کر کے پڑھیں یا اول وقت پڑھیں، پڑھنی ہے نا، پڑھتے تو دونوں ہی ہیں. تو اجر میں فرق کہاں سے آ جاتا ہے؟ طریقے سے بھی آئے گا، نیت اور اخلاص سے بھی آئے گا، خشوع و خضوع کا لیول کیا ہے، لیکن سبقت سے بھی فرق پڑے گا. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے نا، جو ٹائم جاتا جاتا ہے کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا جاتا ہے. اسی طرح صرف نماز نہیں، کوئی بھی کام اگر آپ وقت کے اندر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکرا. تو جو کام آپ وقت پر کرتے ہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، ٹائملی کرتے ہیں، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. فرسٹ اٹیمپٹ میں کر جاتے ہیں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اور جو آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیٹ کرتے رہتے ہیں، سستی سے کرتے ہیں، کر تو لیتے ہی ہیں مگر اجر میں نیچے چلے جاتے ہیں، پھر اس کا لطف بھی نہیں رہتا نا. کیونکہ جو کام آپ تاخیر سے کرتے ہیں اس کا وہ مزہ رہتا ہی نہیں. لیکن عموماً ہم دنیا کے کاموں میں تو آگے سے آگے جاتے ہیں، اور جو دین کا کام وہ کہتے ہیں اچھا ذرا سب کاموں سے فارغ ہو جائیں پھر کریں گے. اور شیطان کا یہ بہت بڑی چال ہوتی ہے، یاد رکھیں، بہت بڑی چال ہوتی. اچھا اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو مہاجرین کا اجر تھا یا سابقین فی الاسلام کا اجر تھا، آپ نے کیا فرمایا کہ انہوں نے جو خرچ کیا اگر ان کے مقابلے میں تم احد پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کرو تو ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ انہوں نے ایسے وقت میں کام کیا کہ جب کوئی آگے بڑھنے والا نہیں تھا. جب اچھے کام ایک رواج بن جائے، فیشن بن جائے، ایک ٹرینڈ بن جائے، سب کرنے لگے آپ نے بھی کر لیا، تو وہ کرنا کیا ہے، وہ بھی اچھا ہے. لیکن ایک کام کوئی نہیں کر رہا اور آپ کرنے لگے ہیں، آگے بڑھ جائیں تو اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے. تو قیامت کے دن درجوں کا فرق انہی بنیادوں پر ہوگا. تو یہاں پر سوف یؤتیہم اجور، اجر نہیں کہا، اجور، ایک اجر نہیں، اجور، کہ کچھ لوگوں کا ایک اجر، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 5، کسی کے 10، اور 10 تو مسٹ ہے، اور پھر 10 سے آگے کسی کے 100 اور کسی کے 700 اور کسی کے بے حساب. اللہ تعالیٰ بے حساب اجر کا بھی وعدہ کرتا ہے نا، بغیر حساب، ان لمیٹڈ، کہ کوئی سوچ بھی نہ سکے. تو وہ فرق کس بنیاد پر ہوگا کہ کوئی منیمم پر ہے اور کوئی میکسیمم پر بھی پہنچ گیا. تو یہ انہی بنیادوں پر ہوتا ہے. اخلاص، سنت، سبقت، 3 لفظ لکھ لیجئے، اخلاص، سنت اور سبقت. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے پیغمبر ہیں تو ان کے بھی درجے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بعض علماء میں فرق ہے، بعض نوح علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام سے اوپر رکھتے ہیں، بعض ان کو اس پہ. بہرحال یہ اولو العزم من الرسل ہیں. تو یہ اسی طرح صحابہ کرام میں فرق ہے کہ جو اسلام میں سبقت رکھنے والے ہیں اور پھر جنگ بدر میں شریک ہونے والے، اور پھر عشرہ مبشرات ہیں، پھر جنگ بدر میں شریک ہونے والے. تو اسی طرح جو ہجرت سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، ہجرت کے بعد اسلام لانے والے ہیں. اصل میں ہم دنیاوی سٹیٹس کو تو بہت دیکھتے رہتے ہیں، کون کتنی ڈگریاں رکھتا ہے، کون کتنا مال رکھتا ہے، کون کیسی گاڑی رکھتا ہے، کون کیسے گھر میں رہتا ہے، ان چیزوں پہ کتنی نظر رکھتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ کتنے دن کے لیے سب کچھ، اور ان کا کیا اعتبار، اگر آج کسی کے پاس ہے تو کل نہیں ہوگا. کتنی دفعہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے. یہ چیزیں بھروسے کے لائق نہیں ہے کہ آپ کسی کو جج کریں ان چیزوں کی روشنی میں، یا کسی کو پرکھیں اس کے دنیاوی سٹیٹس پر، جو کہ یوں ڈھل اور ٹل جانے والا ہے. علم حاصل کر کے انسان بھول جاتا ہے، دولت ختم ہو جاتی، جوانی ٹل جاتی، حسن ماند پڑ جاتا ہے. یہ چیزیں تو بھروسے کے لائق نہیں. لیکن جو پرماننٹ ہیں اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ وہاں بھی ذرا آگے بڑھ جائیں. یہ سب شیطان دھوکے میں رکھتا ہے نا ہم کو. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ غفور الرحیم. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ 2 صفات اکٹھی آتی ہیں نا، غفور اور رحیم، تو غفور کا کیا معنی ہے؟ بخشنے والا. ٹھیک ہے، کس کو؟ گناہوں کو. کس کو بخشتا ہے؟ گناہوں کو بخشتا ہے. اور رحیمہ، رحم فرمانے والا ہے، یعنی انسان کی اچھائی پر اجر دینے والا، ثواب دینے والا ہے. غفور
ذنوب بخشنے والا ہے، اور رحیم ثواب کو کئی گنا بڑھانے والا ہے، یعنی اجر دینے والا ہے۔ اور اس آیت میں جو لم یفرقوا بین احد منہم میں ہمیں کیا سوچنا ہے کہ بحیثیت پیغمبر سب برابر ہیں، ہاں ان کے درجات الگ الگ ہیں، رسالت میں سب ایک جیسے ہیں، لیکن اپنے کاموں اور قربانیوں کی وجہ سے درجات میں فرق ہے۔